اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شیعہ لنک کے ساتھ جاوید حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج شب رجب کا چاند نظر آ چکا ہے۔ کل 1 مئی بروز جمعرات پہلی رجب المرجب ہوگی۔ یہ مہینہ مولا کائنات، امام المتقین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے یہ منسوب ہے، اور الحمدللہ ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا کہ ہم اس مہینے میں اپنے اول امام کے سلسلے میں جو پروگرام یہاں پہ ہوں گے ان کو آپ تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ جشن مولود کعبہ کے 2-3 جو وینسڈے ہوں گے اس میں ہم جشن مولود کعبہ کے اوپر ہی ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اسی جشن کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو بھی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اسی سلسلے میں اپنا پروگرام کا آغاز بھی کریں گے اور اختتام بھی کریں گے۔ دیکھ لیجئے آپ اس وقت پاکستان کے طولورز میں شیعہ نے حیدر کرار پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس ظلم و ستم کی داستان اتنی طویل ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس وقت ہماری قوم کا دھارا کس طرف بہے گا، اور ہمارا اس سلسلے میں ہم کس طریقے کے ساتھ یکجا ہو کر، ایک زبان ہو کر اپنے آپ کو منوا بھی سکیں، اور اس دشمن اور اس ظلم اور دہشت گردی کی یہ جو علامت ہمارے سامنے جو آ کے ایک دیو ہیکل کی طرح کھڑی ہو چکی ہے، اس کو کس طریقے کے ساتھ نیست و نابود کیا جا سکے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے شیعہ نے حیدر کرار کے بارے میں جو تھنک ٹینک جو ہے وہ اس کے لیے کوئی عملی طور پر ایسا لائحہ عمل تیار کرے کہ جس سے ہمیں اس مشکل سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ اس مہینے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دشمنان امیر المومنین کو نیست و نابود کرے، اور جہاں جہاں بھی ولایت علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز اور کمیونٹی کے بہت ہی زیادہ خدمت گزار برادر جناب آغا مختار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے محمد حسن رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے۔ آج مختار صاحب کے ساتھ ان کے صاحبزادے کا یہاں پہ بلانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آج کے اس پروگرام سے ہمارے جو بہن بھائی جو ہیں، جن کے نوجوان بچے ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں کوئی سبق سیکھ سکیں کہ الحمدللہ کہ ہمارے یہ نوجوان بچے اس دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی جس طریقے کے ساتھ اپنی روایات اور اپنے مذہب کی پاسداری کر رہے ہیں، یہ ہر والدین میں سے والد ہو یا والدہ ہو اس پہ واجب ہے، اس کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی ان کے شانہ بشانہ اس طریقے کے ساتھ ان کو وہ ٹرین کریں کہ کل کو جب خدا نہ خواستہ جب وہ اس دنیا میں نہ رہیں تو ان کے بچے ان کے لیے ایک اس قسم کا وہ سرمایہ چھوڑ کے جائیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام دے سکے۔ آغا مختار صاحب، میں شیعہ لنک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ یہاں کب تشریف لائے، اور پاکستان سے آپ کا کہاں سے تعلق ہے،
اور اپنے بارے میں تھوڑا سا بریف کہ یہاں پہ آ کے اگر آپ کو کوئی مشکلات پیش آئیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بچوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بہت شکریہ جناب آغا مختار حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مختار حسین ہے اور پاکستان کے تیسرے بڑے شہر جسے مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، فیصل آباد سے میرا شہر سے تعلق ہے، اور 91 میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ اصل میں جو 89 میں قرآن اندازی ہوئی تھی OP1 کے نام سے، جی 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 اس میں میرا نام نکلا تھا امیگرینٹ ویزا لاٹری میں، اور اس کے باوجود بھی جب آنے کا وقت تھا تو والد صاحب مجھے روک رہے تھے کہ ہمیں نہیں جانا، لیکن پھر یہ کہہ کے اجازت دی کہ ہمیں اپنے خون پہ بھروسہ ہے کہ دیار غیر میں جا کے لوگ بدل جاتے ہیں، راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اپنے خون پہ، اور کس وجہ سے کہ دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے اور وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جغرافیائی تقسیمیں دنیا والوں کی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں آئے تو اپنے امام کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، حالانکہ اس میں ملینز لوگوں نے پورے ایشیا سے، انڈیا، چائنا، جاپان کے علاوہ ہزاروں میں سے پھر بہرحال یہ سعادت نصیب ہوئی، لیکن یہاں آ کے جو مشکلات بھی پیش آئیں، جن میں حلال حرام طہارت ہر چیز، لیکن زندہ جاوید معجزہ جو یہاں پہ دیکھا ہم نے، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، سال کے آتے ہی پہلے 2 مہینے بعد محرم الحرام کی آمد ہوئی، جب مولا کا جلوس دیکھا عزاداری کے حوالہ سے، اور جب سے میں ہوں ادھر میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں ہمارا رہنا ہی تبھی جائز ہے اس دیار غیر بلد کفر و الحاد میں، اگر ہم اپنے دین پہ، جادہ حق پہ گامزن رہیں گے اور قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہتے ہوئے تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے یہاں ہمارا رہنا جائز ہے، اور اسی لیے مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ وہاں پہ معصومین میں بھی خدمت کا شرف حاصل رہا ہے، امام علی سینٹر میں بھی، بروکلن کے اہل البیت سینٹر، گائیڈنس سینٹر میں بھی شرکت رہی، اور جب سے یہاں پہ المہدی سینٹر کا قیام عارض وجود میں آیا اور در عباس کا، یہاں بھی خدمت کا شرف حاصل ہے۔ خاص طور پہ یہی چیز ایک ڈپریشن تھی شروع سے کہ اپنے آپ کو ماحول کی آلودگی سے کیسے بچا کے رکھنا ہے، اور نہ صرف اب بچے ہیں تو ان کو کیسے راہ راست پہ رکھنا ہے، ہمہ وقت یہی کوشش رہتی ہے، یہی جہاد ہے، جاری ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آغا صاحب 1991 سے یہاں پہ امریکہ میں انہوں نے ہجرت کی، تو الحمدللہ انہوں نے یہاں پر بہرحال آغا صاحب میں آپ کو یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت آئے کہ جس وقت یہاں پہ الحمدللہ ہم نے عزاداری کی بنیادوں کو کافی مضبوط کر دیا ہوا تھا، لیکن ہمیں وہ بھی وقت یاد ہے کہ جب عزاداری لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے واقعی کہ بھئی اس وقت منہیٹن جیسی جگہ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں جب محرم الحرام کا جب جلوس سڑک پہ جب آتا ہے، اور منہیٹن کے سب سے جو قیمتی جگہ جو ہے جس کو پارک ایونیو کہا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی پریڈ نہیں ہوتی، کوئی جلوس نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی شرف کا باعث ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ نے حیدر کرار سیاہ پوش ہو کر اور جس طریقے کے ساتھ عزاداری بجا لاتے ہیں، یہ اپنی مثال ایک آپ ہے۔ ناظرین، آغا مختار صاحب
نے جیسا کہ بتایا کہ وہ المہدی سینٹر میں بھی خدمات انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعرات کو شب جمعہ کے لیے یہاں پہ المہدی ہی سینٹر کے نزدیک ہی اسی اپنا لٹل پاکستان جس کو بروکلن کہا جاتا ہے، اس میں ایک در عباس بھی ہے. اس در عباس میں ہر جمعرات کو وہاں پہ دعائے کمیل میں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن آغا مختار صاحب کی موجودگی وہاں پہ لازم و ملزوم ہے. اور وہ الحمدللہ انہوں نے اپنی اس فرض کو اور اپنی ڈیوٹی کو جس طریقے کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ظاہر ہے کہ لوگوں میں ضرور ہے کہ اگر ایک بندہ بھی شروع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ چند اور لوگ بھی شامل ہو جائیں تو شاید کسی ایک کی بھی اگر اس میں بھلا ہو جائے تو ظاہر کہ پوری انسانیت کے بھلائی کے برابر ہے. تو الحمدللہ یہ کافی یہ تو خدمات یہ ویسے انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آغا مختار حسین صاحب کی ایک جو اسپیشلٹی ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ سرائیکی زبان میں یہ خاص طور پر بہت اچھا یہ کلام بھی پیش کرتے ہیں. ہم ان سے بھی کلام سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کے برخوردار محمد حسن رضا سے بھی اپنا بات کریں گے کہ I would like to welcome Hassan Raza formally in this program which is called Shia Link. I just wanted to know that in which grade you are right now, and you are in the college or you are in the school? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Walaikum My assalam. name is Muhammad Hassan Raza. I am in high school currently. I am Okay. in 12th grade, and Okay. I will be attending college next year. Do you have any plan what you will be, what you're going to be, or what's your plan? Yes. Oh, As of yes. right now, I'm leaning towards a career in the medical field, Okay. most likely pharmacy. Okay. All right. If there will be any help you need, I mean, we are always over here to guide our brothers and sisters. I mean, whoever wanted to go to any kind of field, if you need anything, I mean, I know that for every father, the first child is going to be very hard when you have to do all these FAFSA and all those Yes. kind of applications. And I know because a lot of people, they do call us and they ask us our opinion. And whatever, alhamdulillah, we have information, we provide them. So in this case, I mean, hopefully, if you need anything, we are thank to Allah subhanahu wa ta'ala that you will be, I mean, getting all those information from us. Because I remember then when my first child, he had to go to the college, I have to get all that information by myself. Yes. So it's whatever I learn, and this is a good learning process also. So thank God, inshallah. I hope I hope all the best. That one day, I mean, you will become a pharmacist, and then not only, I mean, you will be well off, but do not forget your roots, your parents. So, I mean, they came over here to make a good living, and inshallah, there will time will be coming that you will be having a good dream and good day. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ محمد حسن رضا نے اپنے والد بزرگوار سے، والد گرامی سے جو بھی کچھ سیکھا، وہ الحمدللہ وہ بھی میں بلکہ شروع ہی محمد حسن رضا سے کروں گا کہ محمد حسن رضا آپ کو کوئی بھی جو بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کلام اس سے کا آغاز کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی امام من است منم غلام علی. علی امام من است منم غلام علی. ہزار جان گرامی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. علی امام من است منم غلام علی. زمیں علی کے قدم سے لپٹ کے کہتی ہے
جدار خانہ معبود پھٹ کے کہتی ہے، ابو ذری بھی زمانے سے ڈٹ کے کہتی ہے، زبان می سمیت مار کٹ کے کہتی ہے، علی امام منستو منم غلام علی، علی کا نام جو میرے کفن پہ لکھا تھا، اندھیری قبر میں میری اجالا پھیل گیا، خدا گواہ فرشتوں نے کچھ نہیں پوچھا، لحد میں جھوم کے میں نے جو ایک بار کہا، علی امام منستو منم غلام علی، علی کا جاہ و حشم اس طرح نظر آیا، فلک نشین بھلا کب کسی کے گھر آیا، پسند اس کو زمیں پر بس ایک در آیا، ستارہ عرش سے کہتا ہوا اتر آیا، علی امام منستو منم غلام علی، ہٹا سکے گی نہ دنیا علی کے رستے سے، عہد ہمارا ہے ایک ایک لہو کے قطرے سے، ڈرے ہیں ہم نہ ڈریں گے کسی کے فتووں سے، صدا یہ آتی ہے ہر ماہ تمی کے سینے سے، علی امام منستو منم غلام علی، جہاں مثار سہاروں کا یہ سہارا ہے، یہ ذات خالق اکبر کا استعارہ ہے، علی سفینہ اسلام کا کنارہ ہے، ہر ایک ولی نے نبی نے یہی پکارا ہے، علی امام منستو منم غلام علی، اسی لیے تو میرا گھر بھی مثل جنت ہے، علی علی میری عادت نہیں ہے فطرت ہے، علی کا ذکر میرے خون کی طہارت ہے، وجہ اور تکلم کے لب کی زینت ہے، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ جب ہمیں انگلش میں گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ کیسا یہ ایک معجزہ ہے مولا کا کہ ہمارے بچے اس روانی کے ساتھ اردو میں گفتگو نہیں کر سکتے پاکستان میں ہمارے بچے کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب منقبت سوز اسلام کی جب باری آتی ہے
تو آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ یہ ان کی مدر لینگویج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا لب و لہجہ اور آواز کا اتار چڑھاؤ یہ کس طریقے کے ساتھ یہ ادا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ والدین کو ہی جاتا ہے، جو کہ اپنے بچوں کو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے ان کو ہدایات اور ان کی جس طریقے کے ساتھ وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ جیسے کہ بچے نے بھی کہا کہ علی کا نام جو ہے یہ عادت نہیں، یہ ایک فطرت ہے، اور یہ نام علی بے شک یہ ہماری طہارت ہے، اور الحمدللہ ہم چونکہ رجب المرجب کے اس ماہ میں مولا علی کا ہی ہمارے زیادہ ذکر رہے گا، تو ابھی تو آپ نے بچے کو سنا، اب بچے کے والد سے بھی سنیے، الحمدللہ آپ ان کو بھی محظوظ ہوں گے۔ جناب آغا مختار حسین صاحب۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت ہی شکر گزار ہوں جاوید بھائی، آپ نے ہمیں دعوت بھی دی ہے اور یہ عزت بخشی ہے، یہ المہدی کی کرامات ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ مختار بھائی ہمارا تو صرف یہی کام ہے کہ قوم کو جی شیعہ لنک کا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ ایک لنک کے ساتھ ایک ایسا لنک پیدا ہو کہ ہمیں دیکھنے والے چاہے وہ پاکستان میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ کینیڈا میں ہوں، وہ دیکھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ایسا ایک لنک پیدا ہو چکا ہے جس کو ہم نے شیعہ لنک کا نام دیا ہے، تو ہم ان کو چاہتے ہیں کہ بھئی باہر کی دنیا کو پتہ چلے کہ نیو یارک میں کس قسم کی خوشبو ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشبو جو ہے وہ ہر سو پھیلے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کو ریمائنڈ بھی کرواتا چلوں کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے 6462102092 ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اگر آپ مختار صاحب سے یا ان کے برخوردار سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں یا آپ کوئی کلام سننا چاہتے ہوں تو ہمارا ٹیلی فون لائن جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ لیکن جب جناب مختار صاحب کلام اپنا سنا رہے ہوں گے اس وقت اگر کوئی کال آئے گی تو وہ ہم کال لینے سے قاصر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو ہی ان کا وہ کلام ختم ہوگا اس کے فوراً بعد ہم کالز لیں گے۔ اس سے پہلے محمد حسن رضا کے درمیان میں بھی یہ کال آئی، لیکن میں اس لیے وہ کال نہیں لے سکا کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے وہ اس وقت اپنے وجد کے عالم میں منقبت امام علی بیان کر رہا ہے، تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس عبادت میں کسی قسم کا خلل ڈالوں، تو چونکہ یہ ہماری عبادت ہے تو اس لیے آپ اس سلسلے میں ہمیں معاف کیجئے گا کہ اگر ہم آپ کی کالز دوران منقبض یا دوران سلام جو ہے وہ نہ لے سکیں۔ جی آغا بھائی۔ سب سے پہلے میں کلام سے پہلے ایک عرضداشت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے محمد حسن رضا کے بارے میں، جی کہ یہ جو ان کو چیز حاصل ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک داستان ہے۔ جی بلکہ شیئر کیجیے۔ جیسے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی دادی جو تھیں میری والدہ مرحومہ ذاکرہ تھیں، ماشاءاللہ، اور اس طرح کے جیسے آپ نے فرمایا سرائکی میں، اور خاص طور پہ مصائب کے لیے تو ان کو آغا حسین بکر کے نام سے کہا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا۔ کوئٹہ تک سے دعوتیں آتی تھیں پاکستان، حتیٰ کہ مشہد مقدس زیارات پہ گئے، حرم مقدس، یعنی یہ زبان کی محتاج نہیں ہے، یہ ذکر پاک، بے شک بے شک، وہاں اتنا گریا ہوا، الحمدللہ، والدہ بے ہوش ہو گئیں، ایرانی عورتوں نے اپنے گلوں کے ہار مالائیں اتار کے، تو ان کی ایک ربائی سے جو وہ پڑھا کرتی تھی ان کو منزل جو ملی ہے، آج وہ ترکی میں دفن ہے، اچھا زیارات ہی کے سفر میں۔ اچھا اچھا، ربائی کیا تھی کہ وہ یا رب میری بگڑی ہوئی تقدیر بنا دے، دیوانہ و مستانہ شبیر بنا دے، آنکھوں میں نجف پاک کی تصویر بنا دے، تا زندگی حسنین کی چوکھٹ پہ جبیں ہو، تا زندگی حسنین کی چوکھٹ پہ جبیں ہو، مدفن میرا مظلوم کے روضہ کے کریں ہو۔ تو یہ منزل ان کو ملی۔ 1980 میں زیارات کے سفر میں حادثہ پیش آیا، 12 لوگ وہاں پہ جن میں وہ بھی وہیں دفن ہے۔ 200 میل فاصلہ رہ گیا تھا کیونکہ ایران عراق کی جنگ تھی، ٹرانزٹ لیا تھا ٹرکی سے شام جانے کے لیے، والد صاحب بھی تھے، بڑے بھائی بھی، تو بہرحال تو
उसके बाद एक तो ये विरासत में ये एक समझ लें कि बेशक, हमें भी बेशक, हासिल बेशक, हुई, बेशक। हम सब बहन भाई जितने भी घर में जब इकट्ठे हों, कोई इधर से नोहे का एक मिसरा पढ़ता है तो दूसरा उसका सानी कहता है, माशाल्लाह, कोई बंद पढ़ रहा है तो इसी तरह कोई वाह वाह कसीदा। वाह 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 वालिद मरहूम भी खुद जाफिया ट्रस्ट फैसलाबाद में जो मरकज है जी, वहाँ के वो ट्रस्ट में भी शामिल थे, अच्छा माशाल्लाह, तो खिदमत का शरफ हासिल रहा वहाँ से भी, जुलूस के साथ, ताजिया के साथ। आज भी जो छोटे भाई हैं डॉक्टर गुलाम तकी, वो ज़ियारत खुद बरामद कराते हैं, माशाल्लाह। ताजिया भी और जुल जनाब भी। तो दादा भी हमारे मरहूम, इनकी जो खसूसियत मैं बयान करना चाह रहा था कि 1996 में जी, ज़ियारत पे गए, हम कुम मुकद्दस में थे, हम्म, हज़रत मासूम में कुम के शहर में। जी, मेरी अहलिया को बेटे की ये बशारत इनकी वहाँ कुम में हुई, वाह, ये एक शरफ हासिल हुआ। माशाल्लाह, वाह, तो हमने ये अहद किया, मौला अगले साल हम सलाम के लिए आएंगे। 97 में मुझे यहाँ सिटीजनशिप मिली, तो उसके बाद मैं गया, तो बहरहाल रुकावट ये पेश आई, वीज़े लगे हुए, बिस्तर बंधे हुए। वाला साहब हमारे, उनको ज़ियारत का इतना मतलब था, उन्होंने एक रवायत बस जब से पढ़ी थी कामिल ज़ियारत से, कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ जहाँ हमारे कुब्बा कुबूर होंगे वो जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़े हों, और मेरा एक फर्जंद खुरासान की सरजमीन में दफन होगा, जिसकी ज़ियारत के लिए हर वक्त जिन्नो इंस गुरोह दर गुरोह लाएंगे ज़ियारत के लिए। तो जो मेरे उस फर्जंद की ज़ियारत करेगा तो उसे एक हज का सवाब, वाह वाह हत्ता के 70 और 90 हज मकबूला का जो सवाब बताया। वाह वाह, तो जब ये बयान करते थे, जिसको भी सुनाते थे तो कहते थे भाई हमें ले चलो, तो काफिला खुद तैयार करते थे। बहरहाल वो किसी ने कहा भी, दोस्त अहबाब रिश्तेदार कहते थे कि भाई ये क्या हर साल आप बिस्तर बांधते हैं चले जाते हैं, कोई औलाद का फ्यूचर देखो, कोई बैंक बैलेंस बनाओ, कोई जायदाद बनाओ, कोई देखो। आप हर साल कहते थे मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, और मुझसे पूछोगे ना कि ज़ियारत पे चलना है, तो यही आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे ज़ियारत पे चलना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीन जाने के बिस्तर बंधे हुए, अचानक अटैक हुआ, लेकिन फिर भी यही ख्वाहिश थी कि अगर मौत आई भी है ना तो रास्ते में आए। तो बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था इसलिए कि ये एक मामूली शरफ नहीं है, बेशक बेशक, और फिर खुसूसियत के साथ मुझे जो यहाँ पे ये इनको फिर हज बैतुल्ला की शहादत भी नसीब हुई है, और अभी इन साल ईरान और इराक की जो हमारी मन्नत थी अब पूरी करके आए हैं। अच्छा, ज़ियारत से भी ये मुशर्रफ हो चुके हैं माशाल्लाह, तो हमारी चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी मुकम्मल हो गई। आज गुर्रतुर रजब है, रजबुल मुरज्जब वो महीना है, सरकार ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है, और शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत के लिए तौबा इस्तग़फ़ार का महीना है। और रजब कहते हैं एक नहर का नाम है जन्नत में, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, और जो इसमें रोज़ा रखेगा वो उस नहर के पानी से सैरो सैराब होगा। दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इनाबा और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिनकी मोहब्बत रूहुल इबादा है, जो कि मौलूद काबा की तशरीफ़ आवरी भी हुई है, तो मुबारकबाद भी पेश करते हैं सब नाजरीन को भी, आप समेत, और अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरूद का हदिया। आए दुनिया में तो अल्लाह के मेहमान बने, आए दुनिया में तो अल्लाह के मेहमान बने, बैठे मिंबर पे तो एक बोलता कुरान बने। सो गए बिस्तर मोहम्मद पे मोहम्मद बन के, सो गए बिस्तर मोहम्मद पे मोहम्मद बन के, सो के उठे भी न थे मर्ज़ी यज़दान बने।
علی ہے قلب سے ایمان کو جوڑنے والا، بے شک علی ہے کفر کے رشتوں کو توڑنے والا۔ ڈر جاتے ہیں دل بت پرستوں کے اب بھی، ڈر جاتے ہیں دل بت پرستوں کے اب بھی، علی ہے کفر کی گردن مروڑنے والا۔ واہ اگر ہو بغض علی کا دریا، نہ لکھنا دریا حباب لکھنا۔ اگر ہو بغض علی کا دریا، نہ لکھنا دریا حباب لکھنا۔ جو ایک ذرہ بھی حیدری ہو، جو ایک ذرہ بھی حیدری ہو، تو بے دڑک آفتاب لکھنا۔ واہ 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 واہ، اگر ہو بغض علی کا دریا، نہ لکھنا دریا حباب لکھنا۔ علی کی مدحت میں ہے مصنف، اگر کوئی تم کتاب لکھنا، تو سب سے پہلے عدو حیدر کو لائق صد عذاب لکھنا۔ واہ 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 واہ، تو سب سے پہلے عدو حیدر کو لائق صد عذاب لکھنا۔ نبی کو بھی لاج واب لکھنا، علی کو بھی لاجواب لکھنا۔ انہیں جو تم آفتاب لکھنا، تو پھر انہیں ماہتاب لکھنا۔ واہ سبحان اللہ، وہ جس کے دل پر لگے ہوں تالے، علی کو کیسے وہ مان لے گا۔ وہ جس کے دل پر لگے ہوں تالے، علی کو کیسے وہ مان لے گا۔ بہت ہے مشکل خزاں رسیدہ، ورق پہ لفظ گلاب لکھنا۔ کبھی اگر کوئی تم سے پوچھے، علی کی الفت میں کیا ملے گا، ثواب لکھنا، ثواب لکھنا، ثواب لکھنا، ثواب لکھنا۔ پلٹ کے وہ تم سے گر یہ پوچھے کہ بغض حیدر میں کیا ملے گا، پلٹ کے وہ تم سے گر یہ پوچھے کہ بغض حیدر میں کیا ملے گا، عذاب لکھنا، عذاب لکھنا، عذاب لکھنا، عذاب لکھنا۔ کبھی نہ لکھنا کوئی تکابر، نجف کہاں اور ارم کہاں پر، ارم میں تو خاک بھی نہیں ہے، نجف میں ہے بو تراب لکھنا۔ قصیدہ ہم شکل
मुस्तफ़ा का रकम करो तुम कभी जो माजिद, तो नाम अकबर के बाद पे हम शबाब लिखना, शबाब लिखना। अगर हो बोझे अली का दरिया, ना लिखना दरिया हबाब लिखना। अल्लाहुम्मा सल्ली वाह मुख्तार भाई, कैसा अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل صلی على अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। खुशियाँ सभी निसार हैं उस पर जहान की। खुशियाँ सभी निसार हैं उस पर जहान की। जिसको गमे हुसैन में रोना कबूल है, जिसको गमे हुसैन में रोना कबूल है। तू उनके दर से मांग ले जो कुछ बीजी करे। तू उनके दर से मांग ले जो कुछ बीजी करे। मालिक सभी जहान की आले रसूल है। मालिक सभी जहान की आले रसूल है। कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रवीन है। आपके बिल्कुल 7 बजे शोर से हैं हम लोग, जी और आपका लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी सलाम है। हाँ जी आपका अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत 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 शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बल्कि मुख्तार साहब के साहबजादे जो हैं वो इस वक्त मनक़बत इमाम हुसैन जो हैं वो जी वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। اللهم صل على सल्लल्लाहु محمد अलैहि وعلى वसल्लम। محمد। जो कुछ भी मांगना है
گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ جی السلام علیکم۔ نہیں یہ یار مہدی ٹی وی سے کے پروگرام کو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اس وقت، شیعہ لنک کے پروگرام ہے، آپ حاضر ہیں؟ جی ہاں جی میں بات کر رہا ہوں جی جی الحمدللہ بہت شکریہ۔ اوہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ رجب کی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور آپ بھی اس رجب کے مہینے میں جی جی بہت بہت شکریہ۔ ہاں جی بالکل بالکل کریں گے انشاءاللہ، بالکل بالکل کریں گے، ہماری تو کوشش یہی ہے کہ بھی وہ جتنے بھی جہاں جہاں پہ بھی شیعہ نے حیدر کرار پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھائی جائے، تو انشاءاللہ بالکل ہمارے اپنا وہ کیا کہتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کی کلوزنگ کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ ان تمام قوتوں کو ہم کنڈیم کریں گے جو بھی قوتیں اس وقت سیریا کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا، اور انشاءاللہ حق عالم جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ضرور وہ وہاں پہ اس کا حق عالم لہرائے گا۔ آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ میرا حسین صدق و صفا کی کتاب ہے، میرا حسین صدق و صفا کی کتاب ہے، قرآن
اس کتاب کا شان نزول ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. صدق اللہم اللهم صلی صل علی على محمد محمد و آل وعلى محمد. محمد. ناظرین، مجھے دوران منقبت ایک دو کالز لینی پڑی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے وہ کالیں بار بار کالز آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کالز جو ہیں یہ امریکہ سے نہیں ہیں، باہر کی کسی ملک سے آ رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ کال جو تھی وہ آسٹریلیا کے سے ہماری ایک بہن کی کال تھی، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کال کی اور ہمارے پروگرام کو پسند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس چیز کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی، وہ خاص طور پر شام میں ہونے والی دہشت گردی جو ہے. ہم نہ صرف شام میں بلکہ بحرین میں، سعودی عرب میں، اور آج کل جس قسم کا اکھٹ جوڑ جو ہے وہ اس وقت انڈونیشیا میں جکارتا میں جو پیچھے کانفرنس ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے شیعہ نے حیدر قرار کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کیا ہے. ہماری اپنے وقت کے امام سے گزارش یہی ہے کہ مولا اب آ جائیے. یہ ہے کہ آپ کا اگر ظہور ہو اور ہمیں بھی یہ موقع ملے کہ ہم بھی آپ کی سپاہ میں شامل ہوں، اور ہمارے ان تمام دشمن جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور خاص طور پر ہمارے یہ جو پاک جگہ ہیں فاطمہ الزہرا کا جہاں پہ مدفن ہے، اور اس مدینے میں جس قسم کی اور وہابی رسول کے قریب جنت البقیع کو جس طریقے سے اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ ان کو دینا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم تو اپنے طور پر یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے بد دعا بھی کریں اور اپنے حق میں دعا کریں کہ شاید ہو سکے تو ہم اپنی ہی زندگی میں نبی کی بیٹی کا روزہ بنتے ہوئے دیکھیں. کال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے میں گفتگو رہیں گے. جی السلام علیکم، آپ شیعہ لنک میں لائیو کال پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی I'm speaking from New York. اوکے. And so I attend the O'Mahony Foundation, and just wanted to ask if Muhammad Hassan could read Quran without Bibi Zainab. اوکے. So it's a request. Okay, inshallah. I'm going to ask him. I mean, if he has that anything about Bibi Zainab, definitely, inshallah, we will definitely, I mean, fulfill this request. Thank you very much, brother, for calling. خدا حافظ. تو ناظرین، وہ اسی طرح اپنا اور شام میں خاص طور پر جس طرح میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا 2-3 بار شام میں جانے کا، اور وہاں پہ سیدہ زینب ویا کے کرب و جوار میں وہ وہاں پہ رحمتیں برس رہی ہیں کہ اس کا آپ کو کیا کہا بتایا جائے. خاص طور پر اربعین پہ جب ہم لوگ گئے اور وہاں پہ واقعات وقوع پذیر ہوئے خاص طور پر، اور اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو جو محسوس ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ان کو آپ بیان نہیں کر سکتے. اب جیسی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں تو اس کے کرب و جوار میں جس طریقے کے ساتھ دہشت آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے اور جو وہ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہونے دیتے کہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کے قریب کوئی ڈیمیج ہو، کوئی نقصان ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سلفی وہابی قوتوں کو ایسی عبرتناک شکست دے خاص طور پر شام میں کہ یہ پھر اس کے بعد کسی اور طرف یہ گوارا بھی نہ کریں کہ کسی طرح کے منہ کریں، اور اس کے بعد یہ اس کسی اور بھی ملک کو یا کسی اور مقدس مقام کو مسمار کرنے کی کوشش کریں.
کال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا. جی السلام علیکم. جی کون سا سسٹم؟ سانس آواز نہیں آ رہی. اچھا 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 جی ٹھیک ہے. وہ بلکہ میں ان کو کوشش یہ کروں گا کہ وہ مائک جو ہے وہ اپنے قریب کر لیں تاکہ آواز جو ہے وہ اس کی وہ آپ کو بہتر طور پر اس کی آڈیو جو ہے وہ آپ کو سنائی دے سکے. تو انشاءاللہ ہاں بہت شکریہ کال کرنے کا. یا علی مدد کی مولا علی مدد. تو حسن رضا وہ نکال لیں آپ اپنا, آپ کے پاس کوئی سیدہ زینب کا سلام اللہ کا کوئی کلام جو ہے. جی ہاں جی. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ. زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے. زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے. زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے. زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے. زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ. قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے. آئی علی کے گھر میں بھری آن بان سے. زہرا کے دبدبے سے پیمبر کی شان سے. اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے. آئی ندا کے دین کی قسمت سور گئی. قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی. قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی. یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ. دنیا میں ان کا در توبہ سے کم نہیں. ان کی کنیز مریم و سارا سے کم نہیں. پردہ غلاف خانہ کعبہ سے کم نہیں. المختصر یہ ثانی زہرا سے کم نہیں. زینب اسی کا نام ہے بیت امام میں. جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں. جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں. یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ. زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا. ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا. اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا. اس نے صدائے کن سے بھی پہلے یہ طے کیا. نور نظر جہاں ہے وہیں نور عین ہو. زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو.
اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو، یا ثانی زہرا یا زینب کبرا، زینب حسین نور نگاہ دلبر شبر کی شکل میں، اونو محمد و علی اصغر کی شکل میں، نور نظر شبیہ پیمبر کی شکل میں، عباس با وفا سے دلاور کی شکل میں، کرب و بلا کے واسطے کردار ڈھال کر، ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر، ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر، یا ثانی زہرا یا زینب کبرا، سر پر ردائے شام غریباں لیے ہوئے، چشم حیا میں اشکوں کا طوفان لیے ہوئے، عزم و یقین شاہ شہیداں لیے ہوئے، بربادی یزید کا سامان لیے ہوئے، بیعت کے طالبان کا حلیہ بگارنے، زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجارنے، زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجارنے، یا ثانی زہرا یا زینب کبرا، ہو کر اسیر دین کو آزاد کر دیا، نازک مزاج قلب کو فولاد کر دیا، محشر تلک یزید کو برباد کر دیا، انداز انتقام کا ایجاد کر دیا، بنیاد رکھ دی ذکر شہ مشرقین کی، کثرے ستم سے آئی صدا یا حسین کی، کثرے ستم سے آئی صدا یا حسین کی، یا ثانی زہرا یا زینب کبرا، یا زینب کبرا۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچنے والے ہیں، اور آخر میں ظاہر ہے کہ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ہی اس کمیونٹی کے نئے نئے ذاکر جو ہیں والدین آپ کے سامنے لے کر آئے، محنت کر رہے ہیں اپنے جیسا آپ نے حکم فرمایا میں اس کی تعمیل کروں گا۔ صرف اس گزارش کے ساتھ کہ جتنے سننے والے دیکھنے والے ناظرین سے ایک گزارش کروں گا کہ میرے بیٹے کا جو کلام بھی سنا، یہ ماں کی بڑی خواہش ہے کہ یہ ذاکر حسین بنے، اور المہدی سینٹر کے تعاون سے قبلہ کعبہ نے جو یہاں پہ روشنی پھیلائی ہے درس و تدریس کی شکل میں، اور مدرسۃ القرآن
اس میں یہ شرکت بھی کرتے ہیں ہر سنڈے کو ماشاءاللہ، اذان و اقامت اور نماز اور روزہ کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی والدہ بڑی علیل رہی ہیں، بڑی یہ دوبارہ زندگی معجزتاً ملی ہے، ان کی دلی خواہش ہے کہ یہ ذکر تا ظہور حضرت حجت کرتے رہیں۔ دعا فرمائیے گا ان کو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم سب کو بس اسی جاوید بھائی کے حکم کی تعمیل کے لیے میں بسم اللہ۔ او انصاف کر تت گل مک گئی، کیا قصور ہے جائی زہرا دا، گھوڑیاں نال بجیندہ رہیں، اونٹ مون دی مادہ، تیں مون نال جنگ کیتی، اسلام تے نہیں ہے آہدا، ہن رومن تو بھی منع کر دیں، کیا چھوڑے آئی بہن برادا، اساں نہ روندے گل مک ویندی، گل مک ویندی، غیرت جگر کو کھا گئی، دربار دی پیشی زینب دی، ساڈے سب آرام مکا گئی، یا حوصلہ خاتون دی دیدہ بے کفن چھوڑ برا گئی، 1400 سال تو کہیں نہیں پوچھیا، کیوں شام چ آن دی ماں گئی، اللہ لعنت اللہ علیہ۔ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے بیٹے محمد حسن رضا کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو اپنی عبادت میں شمار کرے، اور جو بھی ہمارے مہمانوں کے دلوں میں جو بھی خواہش ہے، اللہ تعالی ان خواہشات کو بڑھ لائے، اور جو بھی انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کہا، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کی اہلیہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے جاوید حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔